اور ایک میرا سوال اور ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری اصلاح کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں یار، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نبی کے غلاموں کا اتنا مقام ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے خبردار اس کو مردہ بولو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہوا نا، جان تو نکل گئی نا، اس کی جسم میں تو جان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ نے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ تو نبیوں کا تو یار مقام ان شہیدوں سے بہت زیادہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یار ان کا مقام تو دیکھو، اور پھر ان کو کیوں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ، میں تو زبان پہ لانا ہی نہیں چاہتا کہ دنیا فانی سے بس چلے گئے، بس چلے گئے، یہ مردہ مردہ کی رٹ لگاتے ہیں، یا فوت ہو کے کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے دل میرا بڑا افسردہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ان کا بھی مقام نبیوں کا بھی بہت زیادہ، شہید کا ہم مقام کی یہ مطلب نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں کہ وہ کوئی زندہ ہے شہید، ٹھیک ہے؟ اور ظاہری طور پہ تو نہیں زندہ ہے نا، جیسے عام لوگ انسان زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ان کو مردہ نہ بولو، مقام دیا اللہ نے۔ تو نبیوں کا مقام آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا یار نبیوں کا کتنا مقام ہوتا ہے، تو ایسی باتیں نبیوں کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ السلام علیکم۔ جی جناب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کا مقام تو صدیقین اور شہداء سے اور اولیاء سے بہت بڑھ کر ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا جب تک کہ جنت میں اسے مقام نہیں دکھا دیا جاتا۔ اب یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو وہ دنیا والوں میں رہے یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ترجیح دے۔ تو یہ دیکھیں نا، بالکل بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلمات، جس کے بعد کوئی بات نہیں کی آپ نے، وہ اللہم رفیق العلیٰ تھے۔ تو اس طرح واضح ہو گیا کہ انبیاء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں، اسی طرح جو دو فرشتوں نے آپ کو مقام دکھایا وہ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی۔ تو موت تو ہر انسان کا مقدر ہے۔ اب دیکھیں نا، سورہ انبیاء میں بالکل واضح ہے، فرمایا کہ ہم نے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت کے بعد جو مقام ہے، سب سے اعلیٰ مقام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، عرش کے نیچے اور جنت الفردوس کے اوپر۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے جو اذان کے بعد دعا ہے اس میں وہ وسیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ وسیلہ اس مقام کا نام ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا میں مانگا جاتا ہے۔ نیل وسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیع وابعثہ مقام محمود الذی وعدہ۔ تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی روح جو ہے وہ دینے والی قبر میں، جہاں آپ کا جسد اطہر دفن کیا گیا تھا، وہاں لوٹا دی گئی ہے، یہ قرآن کا کفر بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے قبر کے نیچے، زمین کے نیچے جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ترجیح دیں گے۔